يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تمام تعریف و توصیف، حمد ثنا، بزرگی اور بڑائی، عزت و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب پر رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود السلام تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ایک عظیم صفت سے متصف ہونے کی تاکید کرتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خشیت 24 گھنٹے اپنے دل میں بسائے، اور پھر زندگی میں، پریکٹیکل زندگی میں اپنی زبان سے سچائی کو استعمال کرو، زبان کی سچی رکھو، زبان سچی رکھو، راست بازی اختیار کرو۔ راست بازی جو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی کامیابی عطا کرتا ہے۔ دوسرے توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ معاشرے میں ہمہ قسم کے افراد ہیں، آپ جتنے قسم کے افراد دیکھنا چاہتے ہیں اور سب قسمیں معاشرے میں ہم کو مل جاتے ہیں، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اس کا ایمان راسخ ہوتا ہے، وہ معاشرے کے افراد میں سے ان لوگوں کے سنگ کو، ان کی صحبت کو اختیار کرتا ہے جو سچے ہوتے ہیں۔ سچ کیا ہے؟ سچ کا مطلب ہے واقعے کو، بات من و ان جیسی ہے ویسی بیان کرنا ہے۔ ملاوٹ، اس میں اپنے طور پر کسی اضافے اور اسے مرچ مسالہ لگا کر، بات کو گول مول کر کے، لوگوں کے تقرب کے لیے، لوگوں کی ناراضی سے بچنے کے لیے بات کو موڑ کر، توڑ کر، یا اپنے جیسے مطلب کے ذریعے سے بات کرنے کو یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سچ کی پہلے فضیلت سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی سچ بولتا ہے، سچائی کو اختیار کرتا ہے، سچائی کو تلاش کرتا ہے، سچ کو ساتھ دیتا رہتا ہے، اکتب عند اللہ من الصدیقین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدیقوں میں شمار کرتے ہیں، اور سچ انسان کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سچی بات انسان کو نیکی کی راہ بتاتی ہے، اور انسان کو یہ سچائی جنت پہ لے آ کر چھوڑتی ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال توحید ہے، توحید پر ثابت قدمی ہے۔ جو آدمی توحید کو تلاش کرتا ہے، توحید پر ثابت قدم رہتا ہے، توحید کی ابلاغ کرتا ہے، توحید کی تشہیر کرتا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ نیکی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا جب آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا خیبر کے موقع پر؟ کیا کہا تھا آپ نے؟ دیکھو تمہارے ذریعے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو بھی توحید کی، کلمے کی، ہدایت کی بات اللہ تعالیٰ راہ بتا دے، یہ تمہارے لیے
یہ سرخ اونٹوں، آج کے دور کے مرسیڈیز سب سے قیمتی جو کار ہے، ان کاروں سے 100 کاروں سے بڑھ کر کے دولت ہے۔ اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں جو آدمی سچا ہوتا ہے، جو آدمی لاکھ لپیٹ کی باتیں نہیں کرتا، جو آدمی گٹمٹ بات نہیں کرتا، کنفیوژن کی بات نہیں کرتا، وہ راست بات کرتا ہے، کھلی کھلی بات کرتا ہے، توحید میں وہ کھلے عام اعلان کرتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجیے، تمام انبیاء کی مثالیں ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے لیے زندہ مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے معاشرے سے ڈٹ کر سچائی کو اختیار کیا، سچائی کو جم لے، اور سچوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس راہ پر چلتے ہیں ان کے لیے مثال چھوڑ ہے۔ وہ معاشرہ جھوٹ، دجل، فریب، مکاری، بدعہدی، جتنی خانیاں، جتنی برائیاں آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ سب اس معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی آواز اٹھائی، لوگوں کو معاشرے میں ان لوگوں کا ساتھ دینے کی آپ نے ترغیب دلائی جو سچائی کی راہ پر چل رہے ہیں، جو سچائی کو اپناتے ہیں، جو سچائی کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، ان کی راہ اپنانے کی آپ نے ترغیب دلائی۔ اس کے مقابلے میں ایک صفت ہے انسان کی جھوٹ۔ انسان جھوٹ بھی بولتا ہے۔ کیوں بولتا ہے؟ سامنے والے کو دھوکہ دے، مخاطب کو فریب میں رکھنے، مخاطب کو ڈسیو کرنے، مخاطب کو کنفیوز کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ جھوٹ یاد رکھیے سب سے غلیظ چیز ہے۔ جھوٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹوں پر لعنت، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت بھی دی ہے۔ یہ عادت بڑی گندی ہے۔ جھوٹ جب انسان کا بن جاتا ہے، معاشرے میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی بات اس سے کرنا پسند نہیں کرتا۔ چھوڑ بھی جھوٹے کا معاملہ، اس سے بات کریں گے تو کیا تو لگا کر کیا تو بھی کر دے گا۔ جھوٹ انسان کو بے آبرو، بے لگام، بے عزت اور بے وقات بنا کر چھوڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ کو اختیار کرتا ہے، جھوٹ پر چلتا ہے، جھوٹ کو تلاش کرتا ہے، یہ جھوٹ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر ٹھنڈا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ سچائی کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے مسلمان کا مطلب ہم اپنی طور پر یہ سمجھیں اچھی طرح سے شریعت کے روشنی میں، مسلمان کا مطلب ہے سچ بولنے والا، مسلمان کا مطلب ہے سچائی کا ساتھ دینے والا، مسلمان کا مطلب ہے دھوکہ دہی سے دور رہنے والا، مسلمان کا مطلب ہے جو بھی کام کرے گا دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ہم کو فائدہ پہنچتا نہیں پہنچتا وہ دوسری چیز ہے، لیکن دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی مومن اسلام کی روشنی میں ہمیشہ اس کی فکر کرتا ہے۔ بعض موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی اعتماد میں لینے کے لیے، دوسروں کو اپنے بات کا قائل کرنے کے لیے، اس کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، جبکہ شریعت میں قسم کھانا کوئی محبوب چیز نہیں ہے۔ شریعت میں قسم بات بات پر قسم کھانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، لوگو تم اپنی بات کو بنوانے کے لیے، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے بات بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو استعمال نہ کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا قسم انسان کیوں کھاتا ہے؟ قسم انسان اپنی بات کو معتمد کرنے کے لیے، اپنی بات پر دوسروں کو بھروسہ دلانے کے لیے آدمی کو قسم کھانا پڑتا ہے۔ یہ کیوں؟ جب آدمی قسم کھانے والا خود کیا کرتا ہے؟ ڈوانڈ اپنی بات میں یہ خود اس کو پختہ یقین نہیں کہ میں کیا ہوں، اس لیے آدمی کو مجبوراً قسم کھانا پڑتا ہے۔ اسلام قسم کھانے کی اجازت دیتا ہے اس موقع پر جب کوئی بڑی بات ہو، جب دو آدمیوں میں نزاع، جھگڑا، اس جھگڑے میں فیصل کرنے کے لیے
کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے کسی آدمی کو قسم کھلائی جاتی ہے، قسم کھانا پڑتا ہے تو قسم کھا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، قسم کھانے کی اجازت اسلام میں دی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات بات میں قسم 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 کہہ کر اپنی بات کو منوانے کی عادت نہیں رکھنا چاہیے۔ شریعت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے تو کیا کہتے ہیں؟ والذی نفسی اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قسم کھاتے تھے کہ رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس قسم کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں تاکہ جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں وہ اس بات کو پورے یقین کے ساتھ مان لیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچی 100% یقین ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ قسم کھانے سے جہاں تک ہو سکے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے بڑا وصف میرے آپ کے اندر جو آنا ہے سچ ہے۔ میں جب بات کہوں تو لوگ سمجھیں کہ مولوی صاحب بول رہے ہیں تو سچ بات نہیں، جھوٹ کیوں بولیں گے؟ ایک عالم دین کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک بات کہیں تو میں یہ سمجھوں کہ ایک میرا مقتدی ہے، میرا مقتدی اس سے جھوٹ کیوں بولے گا؟ یہ بات سچ کہہ رہا ہے۔ یہ چیز کب سے آتی ہے؟ جب ہم اپنے بچپن میں اپنے اپنے ماں باپ، اپنے مکتب میں، اپنے مدرسوں میں جب پڑھنے لگتے ہیں تو وہاں سے یہ تربیت مجھے اور آپ کو ملنی چاہیے۔ یہ ماں باپ ہمارے، یہ ہمارے اساتذہ، یہ مکتب کے اسکول کے مدرسوں کے اساتذہ بچوں سے قسم کھلواتے ہیں، قسم سے بولو یہ کام نہیں کرے کرتا، قسم سے بولو تو ایسا نہیں گالی دے گا۔ یہ ضرورت کیا ہے؟ بچوں کو بچپن سے اس بات کی عادت ڈالنے کی کہاں ضرورت ہے؟ کہاں پیش آئی ہے ضرورت؟ کیوں پیش آئی ہے؟ بچوں کو یہ کہیں، بچوں کی یہ تربیت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان کو سچ بولنا چاہیے، جھوٹے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جھوٹے کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس سے ملائکہ 3 دن دور جاتے ہیں۔ لہٰذا بیٹا جب بھی بولو تو سچ بولو، اللہ تعالیٰ سچائی کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا ہم بچپن سے بچوں کو قسم کھانے سے پرہیز کریں، بچوں کو باز رکھیں، بچوں کو دور رکھیں۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ قابل تعریف یا قابل تحسین بات نہیں ہے کہ بچوں کو قسم دلائی جائے یا ہم قسم کھا کر کسی بات کا اعتراف کرا لیں۔ ہاں اگر کوئی عزت کا معاملہ ہے، جھگڑا ہے، کسی چیز کا بہت بڑا فتنہ ہے، ایسی صورت میں قسم کھا کر ہم اپنی گواہی کو پیش کر سکتے ہیں۔ قسم کیا ہے؟ دراصل گواہی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ ہم نے وہ کام دیکھا ہے، وہ چیز مانتے ہیں، وہ چیز دیکھتے ہیں۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قسم کھاتے ہیں اللہ کے نام، اللہ کے نام کی لوگ عام طور پر قسم کھاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ قسم کھانے کے بعد اگر وہ کام آپ توڑ دیتے ہیں، قسم توڑ دیتے ہیں، قسم کو آپ پورا نہیں کرتے، توڑ دیتے ہیں، تو شریعت میں اس کے لیے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے ناجائز چیز کے کرنے کی قسم کھائی تھی تو ایسا آدمی وہ قسم کو توڑ دے، اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ مثلا ایک آدمی اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں مسجد میں اللہ کی قسم نماز نہیں پڑھوں گا، غلط قسم ہے، بیکار کی قسم ہے، ایسا آدمی قسم توڑتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی کوئی ایسا جائز کام کے کرنے کی نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے، جائز کام لیکن نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے، پھر وہ کام کرتا ہے تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ لہذا ہمیشہ یاد رکھیے معاشرے کے اندر قسم لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی آدمی لات اور عزا کے نام کی قسم کھاتا ہے، اس دور میں لات اور عزا کے نام کی قسم کھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایسے آدمی کو چاہیے کہ پھر لا الہ الا اللہ کا
اقرار کرے تو معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا، غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا، یا تو مختلف الفاظ ہیں احادیث میں کہ کفر ہے، شرک ہے، اتنا تو طے ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لہذا غیر اللہ کے نام کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ دوسری بات، اگر کوئی آدمی اپنی تجارت میں قسم کھا کر اپنی تجارت کو بیچتا ہے، اپنے سامان کی بکری کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے الفاظ میں فرمایا، دیکھو قسم کیا ہوتی ہے، انسان کو اس کے ایک تاجر قسم کھاتا ہے اپنے مال کی نکاسی کے لیے، بیپار کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری قسم تمہارے تجارت کو تو چالو کر دے گی، ممحقۃ للبرکہ، آپ نے فرمایا یہ برکت کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ آپ قسم کھا کھا کر اپنی تجارت کرتے ہیں، اپنے مال کو فروخت کرتے ہیں قسمیں کھا کر، تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ برکت کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ آج عام طور پر ہم بے برکتی کا شکوہ کرتے ہیں، بے برکتی یہ شکایتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں ان پر بھی مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، کہاں کہاں اسلامی تعلیمات کو توڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری آمدنی میں بے برکتی پیدا ہو رہی ہے۔ لہذا ایک تاجر کو قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعریف کی ہے، وہ تاجر جو سچائی کو اپناتا ہے، سچ کے ذریعے سے اپنی تجارت کرتا ہے، وہ انبیاء، شہداء، صدیقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی تجارت معمولی خدمت نہیں ہے، تجارت انسان کی ایک عظیم خدمت ہے۔ آدمی گھر بیٹھے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں ایک تاجر سے خریدتا ہے، کتنی بڑی انسانیت کی خدمت ہے، بڑے ثواب کا مستحق ہے، لیکن چھوٹی قسمیں کھا کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر، جھوٹا تول، جھوٹا ناپ اور جھوٹا میجرمنٹ کر کے آدمی کیا کرتا ہے، اپنی نیکی کو آخرت میں جس کا فائدہ ہونے والا ہے، اس فائدے کو دنیا کی مزید کرتا ہے اور اپنی کمائی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک ہوش مند تاجر، ایک عقل مند مسلمان، ایک مومن بے برکتی سے بچنے کے لیے سچائی کی تجارت کرتا ہے، قسم سے اپنی تجارت کو نہیں چمکاتا، بلکہ جو حقیقت ہے آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ ضرور برکت دے گا، سچ میں بڑی برکت ہے، دیر سے ہی اللہ تعالیٰ اس تاجر کو، جبکہ وہ حلال روزی کمانے کے لیے، اور ایک بات بھی یاد رکھیں، ہم جو محنت کرتے ہیں، جو مشقت اٹھاتے ہیں اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے، عزت ان کی بچانے کے لیے، دوسروں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچانے کے لیے جو ہم محنت کرتے ہیں، اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب ہے، روز قیامت ایسے انسان کا چہرہ چاند جیسے چمکتا، اتنی بڑی برکت اور اتنا بڑا ثواب ہے۔ لہذا ایک بات، یہ کیوں آتا ہے، یہ ہماری طبیعتوں میں ہم کیوں ان چیزوں کے عادی بنتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ سوچ کر دیکھیے۔ ہم تاجر، ہم مسلمان ایک قسم کے یا جھوٹی قسم کے کیوں ہم یہ عادی بنتے ہیں؟ جب میری خواہشات، میری آرزوئیں، میری تمنائیں میری آمد سے زیادہ ہو، میرے اخراجات میری انکم سے زیادہ ہونے لگے، تو یہ غلط قسم کی عادتیں ہمارے اندر تک آتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ دعائیں اعتماد سے کیجیے، اعتقاد سے کیجیے، ایمان کے ساتھ کیجیے، جب دعاؤں کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہم اجعل قوت آل محمد کفایہ او کما قلت صلی، آپ فرمایا کرتے تھے، دعا کیا کرتا ہے، اے اللہ آل محمد کی روزی، آل محمد کی روزی کو کفایت کرنے والی بنا۔ کیا مطلب ہے کفایت کرنے والی بنا؟ وہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں احد کے پہاڑ سونے کا بن کر آپ کے ساتھ چلتا، آپ نے نہیں پسند کیا۔ کیا آپ چاہتے تھے کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازتا نہیں؟
لیکن آپ نے کسی چیز کو پسند نہیں کیا. کیوں؟ امت کا خیال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے پر نظر رکھتے تھے کہ معاشرے میں ہر قسم کے افراد پائے جاتے ہیں. آپ نے سوکھی روٹی کھا کر یا تنگ دستی کی زندگی بسر کر کے امت کو یہ پیغام دیتے تھے کہ انسان صرف منہ کا اور پیٹ کا نہ بنے بلکہ اللہ پر ایمان مضبوط رکھے. تو یہ پیٹ بھی یہ منہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی کنٹرول کر سکتا ہے. مسلمانوں، ہماری زندگی میں ہم غور کرتے ہیں تو بے شمار ایسی چیزیں آنکھوں کے سامنے پائی ہیں، آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہماری برائیاں. لیکن ہم ان چیزوں کو جیسے واٹس ایپ میں آپ وہ کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں، پاس کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. اس طرح سے ہم اپنی خامیوں کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں. مسلمانوں، یہ اصول اسلام نے جو بتایا ہے، ان اصولوں پر میں اور آپ غور کریں کہ کتنے پیارے یہ اصول ہیں. یہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصول بتائیں تاکہ مسلمان اس معاشرے میں عزت اور وقار کی زندگی گزار سکیں. ہماری قسموں کا کیا اعتبار ہے؟ آج ہم قسم کھاتے ہیں، کیا اس کا وزن ہے؟ کیا اس کی وقار ہے؟ ہم جانتے ہیں اس کی وقار کیا ہے. لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قسموں کا مذاق نہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دیا ہے تو اس میں اچھے کام کر کے اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کیجیے. اور پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ نے ایک سفر میں سنا، چل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید پیچھے تھے، آ رہے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے باپ داداؤں کے ناموں کی قسمیں کھا رہے تھے، ان کے کارنامے گنا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحلفوا بآبائکم، لوگوں تم کبھی اپنے باپ داداؤں کے ناموں کی قسمیں مت کھاؤ. جس کی صرف کو کھانا ہے قسم ضرورت ہی ہے تو فلیحلف باللہ او لیصمت، کھانا ہی قسم ہے تو اللہ کے نام کی کھاؤ یا خاموشی اختیار کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی غیر اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے یہ جائز نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کو حرام کہا ہے. اس حدیث کی روشنی میں تو معلوم ہوتا ہے، ابھی جو لات اور عزا کے نام کی قسم کی حدیث جو سنایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو پھر سے کلمہ پڑھنا چاہیے. آدمی قسم جس کی کھاتا ہے مطلب یہ کہ اس کو بہت بڑا جانتا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے نام کی قسم کی جائز نہیں ہے. علماء سے پوچھا گیا کیا کعبے کی قسم کھا سکتے ہیں، کیا قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں؟ علماء نے جواب دیا نہیں، بالکل نہیں. رب کعبہ کی قسم کھا سکتے ہیں، رب کعبہ کی قسم کھا سکتے ہیں. کسی نے پوچھا کیا نبی محترم کے نام کی قسم؟ بالکل نہیں. کیوں؟ اللہ کے نام کے سوا کسی کی قسم بالکل جائز نہیں. اس لیے دوستو، چھوٹی قسمیں کھا کر اپنے اعمال کو بے وقت نہ کرو. مان لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کہیں ہمارا ایمان ہی نہ چلا گیا ہو. اس لیے یہ ایسے گناہ ہیں ہماری زندگی میں جن کی نحوست واضح طور پر نہیں معلوم ہوتی. ان کے نقصانات، ان گناہوں کے کیا خرابیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں واضح طور پر معلوم نہیں ہوتی، لیکن ان کا اثر ضرور ہماری زندگی پر پڑتا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی، اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اس شرک سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا. اللہ کے نبی تو نہیں کیا، امت کو سکھا کے یہ دعا، اور اس شرک سے پناہ مانگتا ہوں جس سے میں نہیں جانتا تو جانتا ہے، تیرے پاس اس کا علم ہے. لہٰذا دوستو، جب بھی ہم دعا کریں تو ایسی دعائیں کریں جس میں ہم نادانستہ طور پر ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ان کا اعتراف کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ عاجز بندہ، مجبور بندہ، بے سہارا بندہ، کبھی میں نے کچھ کیا ہے غلط کام یا شرکیہ کلمات اپنے زبان سے نکالے ہیں تو اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس کی نحوست سے مجھے بچا،
جس پکا سچا مسلمان بنا، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی دور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ فخر سے کہے گا کہ دیکھو میرا بندہ، اس کا یاد بھی نہیں ہے اس کا گناہ، لیکن اللہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ میں نے بھول گیا ہے گناہ کر کے، اللہ اس کو بھی تو معاف کر دے۔ محترم دوستو، قرآن مجید میں معاشرے میں کیسے انسانوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ پیغام اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دیکھو معاشرے میں جیسے میں نے کہا مختلف قسم کے افراد ہیں، ان افراد میں آپ ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو بات بات میں حاصل کرتے ہیں، جو لوگ اپنے قصبوں کے ذریعے سے لوگوں میں اپنی بات کو چلانا چاہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، جو آدمی کا کنزر ہے، ایسے آدمی جو قسمیں کھاتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی بات پر اعتبار نہ کرو۔ ایک بات اور ہے، ہم کبھی کبھار دوستی میں، رشتے میں، نعتوں کو نبھانے، اپنے حمیت میں، اپنے ہمارے خاندان کا معاملہ، ہمارے قریب کا معاملہ، ہمارے قبیلے کا معاملہ، ہماری جماعت کا معاملہ، ایسے موقع پر آدمی کیا کرتا ہے؟ ایک انسان کو جھوٹی قسم کھا کر دوسرے کے حق کو دلا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جان بوجھ کر قسم جھوٹی کھاتا ہے تاکہ دوسرے کا حق اس کو ملے یا کسی دوسرے کو ملائے، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم نصیب کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسموں کے ذریعے سے کسی چیز کا مالک بن جاتا ہے، گواہ پیش کرتا ہے، گواہ پیش کرتی ہے۔ آج کیا ہے کورٹ میں، کیا ہے جعفری کی ہم مثال دیکھ سکتے ہیں، کتنے ثبوت تھے، کتنے چیزیں، رضیہ جیت گئی اس معاملے میں، انصاف ہار گیا، 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئی، لوگوں نے، ججوں نے گواہوں کو دیکھ کر فیصلے کیے تھے، جبکہ سب کے سب پلانٹڈ گواہ بنائے گئے تھے۔ ان جھوٹے گواہوں کی وجہ سے اگر کسی کا حق مارا جاتا ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے نزاکت، اس کے معاملے کا پورا انصاف کرے گا۔ یہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے جو جھوٹی قسموں کے ذریعے کسی چیز کے معاملے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت یہ ساری ایسی 70 چیزیں، ساری چیز، مثلا 1-2 فٹ کی نظر آج سول کورٹوں میں جا کر دیکھیے، مسلمانوں کے معاملے، کرمنل کورٹ میں جائے، کرائم میں جائے، وہاں معاملے، ہر جگہ ہمارے اخلاق کا زوال ہے۔ کیوں ہے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے پیٹ کی اور اپنے منہ کی پیروی کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے قدم قدم پر ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ دوستو، زندگی ہے توبہ کے لیے، زندگی ہے ریکٹیفائی کرنے کے لیے، زندگی ہماری اپنی کوتاہیوں کو دور کر کے پاک صاف ہو کر اللہ کے پاس جانے کے لیے۔ سامنے میں قبرستان، بازو میں قبرستان، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، قبرستانوں کے ماحول میں رہتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں تبدیلیاں نہیں آتی، ہم اچھے نہیں ہوتے، تو اور کیا، کون سی چیز مجھے آپ کو اچھا کر سکتی ہے؟ بتائیے۔ انسان کو کسی کی اپنے عزیز کی موت، اپنے عزیز کی موت سب سے بڑی باعث ہوتی ہے، سب سے بڑی نصیحت ہوتی ہے، پھر بھی ہم ان دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے جھوٹ کا سہارا لے کر، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے معاملات طے کرتے ہیں، چاہے دینی ہو دنیاوی ہو۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو آدمی بیکار کی قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، وہ قسم توڑتا ہے، تو یاد رکھ لیجیے اس کا کفارہ لازمی ہے۔ کیا کفارہ دیں گے؟ 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا پیٹ بھر کر، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو اپنے بال بچوں کو کھلا سکتے ہیں، وہ جو درمیانہ وہ کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا، اور کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا یہ چیز غلام کو آزاد کرنا، یہ نہیں کر سکتا، 3 دن کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ یہ
کفارہ ہے قسم کا۔ اگر ہم مسلمان اس چیز کو جان لیں، کیسے جانیں؟ نہ درس میں بیٹھنے فرصت، نہ بیان میں جلدی آنے فرصت، نہ ہم کو دین کی مجلسوں سے لگاؤ ہے۔ اسلام کی تبلیغ، اسلام کی تعلیمات آخر کیسے ہم کو معلوم ہوگی؟ روزانہ درس قرآن ہوتا ہے مولانا کا، کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ جو بیٹھتے ہیں وہی بیٹھتے ہیں، چوتھا پانچواں آدمی بیٹھنے تیار نہیں، فرصت کسے ہے؟ بیان رکھا جائے تو کیا ہوا بھائی، سن کو کیا کرنے کا ہے؟ یہ طبیعتیں میری آپ کی بنتی جا رہی ہیں۔ تو یہ مجھے اور آپ کو ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، اسلام سے عزت ہے، آپ کے عہدے سے، آپ کے نام سے، آپ کے خاندان سے عزت نہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول یاد رکھیے ہمیشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ذلت سے نکال کر اسلام کی جو دولت دیا، یہی باعث فخر ہے۔ اگر ہم عزت کی زندگی کرنا اس دنیا میں، خاص طور پر اس پیارے ملک میں عزت اور وقار سے جینا چاہتے ہیں، تو اسلامی تعلیم کو کیا کامن سے کوڈ چل لگو ریلیشنشپ چل رہا ہے، کیا آج نہیں ہو رہا ہے؟ وہ لے پالک کے قوانین، مسلم پرسن اللہ کی ایک شک کو دھجیاں اڑا کر مرکزی حکومت قوانین بنانے جا رہی ہے، ہمارے قانون پر جون تک نہیں رہتی، اوقاف کو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے، بس درس میں بیٹھیے، شیخ کے درس میں بیٹھ کر، علماء کے درس میں بیٹھ کر سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، ان حالات کے بارے میں کیا کہا ہے۔ جب مسلمانوں کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کے کاروبار بگڑ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالموں کو مسلط کرے گا جو عذاب کی شکل میں ہم پر حکومت کریں گے۔ توبہ کرنے تیار ہے، ہم کو وقت دیں، ہم اپنے ایگو سے، اپنی انا سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے ہم نیچے اترنے تیار ہیں۔ دوستو، زندگی ہم بہت جی لیے، آنے والی نسلوں کی فکر کیجیے، آنے والی نسلوں کو بنائیے۔ یہ بچوں کا کیا جرم ہے، یہ بچے کیا گناہ کیے جس وجہ سے ہم ان کو سزا دے کر اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں؟ آج بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم ہوئیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نئی باتیں، یہ قسم کھانا معمولی کام نہیں ہے، یہ غیر اللہ کی قسم شرک ہے، غیر اللہ کی قسم کفر ہے۔ یہ جھوٹوں کی صحبت سے آتا ہے، جھوٹوں کی صحبت کو چھوڑیے، ان کو اچھے بنائیے، نیک بنائیے، خود نیک بنیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ نیک بننے کا ایک مہینہ جسے رمضان کہتے ہیں مسلمان، جبکہ نیک بننے کے لیے سارے مہینے ہمارے پاس ہیں، لیکن مسلمانوں نے اس کو خاص کر دیا ہے۔ اس کی ایک فضیلت، بڑی عظیم فضیلت ہے، چند دنوں کے اندر وہ آ رہا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے ٹیسٹ کرا لیجیے، بی پی چیک کرا لیجیے، شوگر چیک کرا لیجیے، چکروں کا علاج کرا لیجیے، تاکہ رمضان کا استقبال ہنسی خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ عبادتیں کر کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ایک بات یاد رکھیے، نئی سب بیماریاں منہ میں لائیں گے، زبان پر لائیں گے، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی بیماری میں ہم کو مبتلا کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال کرتا ہے، جیسا سوچتا ہے، میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ سے اچھی امید لگائیے، میرا اللہ مجھے صحت دے گا، میرا اللہ مجھے تندرستی سے نکالے گا، میرا اللہ مجھے عزت دے گا۔ یہ کیجیے، دیکھیں ضرور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے آپ کو، سارے مسلمانوں کو اپنی کوتاہیاں درست کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما، ہمارے بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ مولا، دواؤں میں شفا کا حکم تیری طرف سے ہوتا ہے، بیماروں کو شفا عطا فرما، اساتذہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، علماء کے سائے کو رحمت کے طور پر، شفقت کے طور پر ہم سب کے سروں پر باقی رکھ۔ مولا، جو مرحومین، جو اساتذہ، جو بزرگان، جو ہمارے خاندان کے لوگ توحید پر جن کا انتقال ہوا، ان سب کی مغفرت فرما، بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ مولا، ہم کو صحت و تندرستی دے،
رمضان کو پہنچا، رمضان میں ہمیں صحت دے اور ساری عبادتوں کی سعادت ہم کو نصیب فرما۔ مولا جب تک درمیان عزت آبرو صحت و تندرستی کے ساتھ زندہ رہے، جب بھی موت دے اللہ تو ہم کو کلمہ طیبہ پر موت نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین یا ذا الجلال والاکرام۔